یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بیویاں کہتی ہیں تو بڑی تبلیغیں کرتی ہے، ام المومنین ہے، اور تیرا سارا علاقہ تو یہودیوں کا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، سارے یہودی ہیں تیرے خاندان والے اور تو تبلیغ کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے تانا دیا ہے کہ سارے یہودی ہیں، تو تبلیغیں کرتی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ تو میرے حبیب کریم سے رو کے کہا، حضور نے فرمایا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، تجھے کہنا چاہیے تھا میرا یہودیوں سے کیا تعلق، میں تو ہارون کی بیٹی ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، اور کہنا چاہیے تھا میں تو محمد عربی کی زوجہ ہوں صلی اللہ علیہ۔ تو نے یہ بات ان کی سن کیسے لی؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی، فرمایا خبردار۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے بھائی بہت بڑے تاجر تھے، تو حضرت سے ملنے آئے۔ جب ان کے شہر میں آئے تو آ کے دیکھا کہ وہی چھوٹا سا مکان ہے، وہی پرانا سا گھوڑا ہے، بیمار اور بوڑھا، اور وہی سارے حالات ہیں۔ تو کہنے لگے سعدی اتنا بڑا تو پیر مولوی ہے، تو نے بنایا کیا ہے؟ میرے پاس دیکھ کتنی جائیدادیں ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جس دن میں مروں گا نا اس دن آنا، جس دن میرا انتقال ہو جائے پھر تجھے پتہ چلے گا میں نے کیا کمائی کی ہے۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں جس دن ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے شہر میں گیا تو میں نے گلیوں کے کھڑے بچوں کو بھی روتے دیکھا۔ کہتے ہیں ہر شخص رویا، مجھے یوں لگا کہ گلیاں بھی رو رہی ہیں۔ ایک چرواہا، اس کے کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے تھے، گوبر سے بھرے ہوئے تھے اس کے کپڑے، اور وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت سعدی کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی چیخیں مارنے لگا۔ تو کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا تو چرواہا ہے، مولوی سے تیرا کیا کام، اور تیری حالت بتاتی ہے کہ تو کبھی مسجد بھی نہیں گیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت جی غریب آدمی ہوں، میں تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، تو لوگ مجھے تانا دیتے تھے، کوئی کہہ کے ڈانٹ جاتا تھا، کچھ کہہ کے، تو میں روتا تھا۔ سعدی شیرازی اپنے گھوڑے پر میرے پاس سے جب گزرتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اور میاں تو کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، بکریاں چنانا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حضور کا طریقہ ہے۔ فرمایا وہ مجھے جوان کر جاتے تھے، بڑا کر جاتے تھے، تو وہ رہتے تو مسجد میں تھے لیکن وہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنے رہتے تھے، وہ پیار بانٹتے تھے، وہ محبت تقسیم کرتے تھے۔ ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ عزیزو سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، مجبوروں کو، اور ان لوگوں کو جن کی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی، میرے نبی انہیں بھی پاس بٹھا لیا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پگلی عورت، دیوانی، آپ نے کبھی کو دیکھا ہے شخص میرے جیسا چھوٹا آدمی بھی پاگلوں کو ٹائم دیتا، اور چھوڑیں جی یہ تو پاگل ہے، کس کی بات پہ آپ لگ گئے؟ اس عورت کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ پگلی تھی، دیوانی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، بچے اس کو روڑے مارتے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور یوں صحابہ کے درمیان میرے نبی کریم بیٹھے۔ جب وہ بی بی آئی نا تو حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کام ہے آپ سے۔ تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس کے محلے کے لوگ کہنے لگے حضور پگلی ہے، دیوانی ہے، چھوڑے، اور لوگ مذاق کرنے لگے اس کو، کہنے لگے تو ادھر بھی آ گئی ہے، چل دوڑ وہاں، وہ فلان جگہ کھجورے پڑی ہیں، کھا لے جا کے، بھاگ جا، حضور یہ پگلی ہے۔ میرے محبوب نے ڈانٹا، فرمایا چپ کرو، وہ تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ میرے پاس آئی ہے، میں جانوں اور وہ جانے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا یہ والا رنگ بھی دیکھا ہے، اس کریم کا یہ انداز بھی دیکھا ہے۔ حضور کہنے لگے، فرمانے کیا بات ہے؟ کہتی میرے ساتھ چلے، میں نے کچھ باتیں کر دی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضور پگلی ہے، فرمایا چل۔ کہتے ہیں ہم 4-5 صحابی پیچھے پیچھے ہو لیے، حضور کو ساتھ لے کے سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی۔ محبوبہ تیرے انداز پہ قربان جائیں۔ کہتے ہیں باہر صحرا میں میرے کریم کو لے گئی اور لے جا کے حضور سے کہنے لگی آپ میری بیٹھ کے بات سنیں۔ کہتے ہیں عرش پہ خدا کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے والا کریم اپنی طامت سمیٹ کے تو اس دیوانی عورت کے سامنے ریت پہ بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں وہ جو لفظ پوچھتی پگلوں جیسی باتیں کرتی، جو جملے بولتی، اللہ کے حبیب نہ اس کی غربت دیکھتے نہ اس کی عقل دیکھتے،
لوگ جس کو پتھر اور روڑے مار کے مذاق اڑاتے ہیں، آمینہ کا عزت والا بیٹا، حضرت عبداللہ کا شان والا لخت جگر، اللہ کا لاڈلا نبی، وہاں ان کی بات سنتے جی جی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دور کھڑا رو رہا ہوں، حضرت انس رو رہے ہیں، حضرت سلمان رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو یہ بھی صرف ہمارے نبی کی شان ہے، یہ بھی صرف میرے کریم کی شان ہے۔ لوگ جس کا مذاق اڑاتے ہیں، محبوب پگلی کہتے ہیں کئی گھنٹے، ایک ایک لمحہ میرے نبی کا قیمتی، کئی گھنٹے بیٹھی رہی، وہ کبھی ہنس دیتی کبھی رو دیتی، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی، واہ محبوبہ تیرے انداز، حضور ہر بات سنتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ جب اٹھ کے جانے لگی تو میرے کریم رسول نے پھر سے اسے بلایا اور فرمایا لوگوں کا کبھی بھی خیال نہ کرنا، تیرا جب دل کرے تو آ جانا۔ پھر بلایا، فرمایا ان کا خیال نہ کرنا، جب تیرا جی چاہے تو آ جانا، میں تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ اور عزیزو اس محبوب کا تو رنگ اس طرح کا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا تیرا قد کتنا چھوٹا ہے، چھوٹا بھی تھا قد، چھوٹا تھا قد حضرت صفیہ کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کوئی ایسے نہیں کہا، میں نے ویسے ہی ضمناً کہہ دیا۔ تو محبوب نے فرمایا عائشہ تیری جیسی شخصیت کے منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو نے پتہ کتنے سخت، یا رسول اللہ میں نے تو قد چھوٹا ہے تو کہا ہے۔ حبیب نے فرمایا تو نے کیوں اس کو ایسا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے اتنا سخت جملہ بولا ہے، تو نے اتنی سخت بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر میں تیری بات کو میٹھے کنویں میں ڈالوں تو وہ کھارا ہو جائے گا، اتنے سخت تو نے جملے بول دیے۔ اس بیچاری نے خود قد گھڑا ہے، خود بنایا ہے، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں، وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے عزیزو روایتیں بڑی ہیں اس عنوان پر، لیکن اس سے بڑی شاید بات آپ کو اس عنوان پر دوبارہ نہ ملے۔ ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے محبوب کا یہ انداز بھی کمال ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نہیں مانا ان کے سارے گھر نے مانا ہے۔ ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، سورۃ لہب پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی مائی کے لال کی طاقت ہے کسی چھوٹے مسلمان کو بھی روکے کہ تو نے فلانی سورت نہیں پڑھنی؟ ہے طاقت کسی میں؟ کوئی کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کر سکتا؟ اور یہ تو پاکستان اسلامی ملک ہے نا، کفرستان میں بھی شاید کوئی نہ منع کر سکتا ہو۔ لیکن لوگ کیا کرتے؟ ابو لہب کی بیٹی گزرتی تو لوگ سورۃ لہب کی تلاوت کرتے، واہ کریمہ تیرے انداز، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے روئی، کہنے لگی سونیا وہ کافر تھا یا مسلم، میرا تو باپ تھا نا، حضور وہ اچھا تھا نا برا، میں تو بیٹی ہوں نا حضور۔ لوگ سورۃ لہب مجھے دیکھ دیکھ کے بیبیاں پڑھتی ہیں، اور میری جو میرے سے اختلاف رکھنے والی عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں تو چل چپ کر، تو آ کے انگارے کی بیٹی ہے۔ دوستو ہم تانا دیتے ہیں، پتہ ہے تینوں جڑا تیرے بھراواں نے دے کے بھیجیا ہے، وہ بھائی بھرا انہیں جوگے ہوندے، اس تو تانا دیتا اس کو، تو اسے تانا دیتا۔ ہمیں پتہ ہے تیرے باپ نے جو تجھے دے کے بھیجا ہے، بیٹی کا باپ تو پہلے بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا تو اسے تانا دیتا۔ تو اتنے سخت بھائی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی رو رہی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ اگر میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ لوگ مجھے دیکھ سورۃ لہب پڑھتے ہیں، میں تڑپ جاتی ہوں، محبوبہ تو رحمت اللہ، معاملہ قرآن کا ہے، میں کسی کو روک بھی نہیں سکتی، پر میرا تو والد ہے نا۔ واہ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے، خطبہ جمعہ دیا اور فرمایا ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، پر ابو لہب کی بیٹی آئے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سورۃ لہب کی تلاوت کرے، اجازت نہیں، روک دو، کوئی قرآن پڑھ کے بھی اسے مذاق نہ کرے۔ یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھے؟ فرمایا قرآن کا معاملہ نہیں ہے، ایک شخص کی عزت کا معاملہ ہے۔ تمہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی پہ ٹھٹھر نہ کر، کسی کا مذاق نہ اڑا۔ اللہ کریم کی لاٹھی بے آواز ہے، کہیں تیرے پہ برس نہ جائے، خبردار۔ کوئی بڑی برادری میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اللہ کو پیسے نہیں جمع کرائے تھے معاذ اللہ،
کہ مجھے ان کے گھر میں پیدا کرنا. کسی کو اللہ نے دولت دے دیا تو اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی لمبے سجدے نہیں کیے تھے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے. کسی کا رنگ گورا ہے تو اس نے کوئی مشقت نہیں کی بڑا عرصہ کہ اس کا رنگ. یہ تو نعمتیں ہیں. خدا نے جس کو چاہا جس انداز میں چاہا اس نے پیدا کر دیا. خدا را لا یسکر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کسی کو چھوٹا نہ جان, کسی کو حقیر نہ جان. پیار کر, محبت کر, خوبصورتیاں بانٹ. یہی قرآن کا حکم ہے. ایک بوڑھی عورت نے آ کے عرض کی حضور دعا کر دے میں جنت میں جاؤں. تو حضور نے فرمایا نہ بھائی بوڑھیاں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی. تو بی بی رونے لگ گئی, حضور میں جنت میں نہیں جا سکتی. تو حضور نے فرمایا بولی عورت روتی کیوں ہے, بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, جو بھی جائے گی جوان ہو کے جائے گی. تو یہ دل لگی ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے آ کے عرض کی حضور میں نے سفر پہ جانا ہے, عاریتن اونٹ چاہیے ادھار, میں واپس آؤں گا تو دے دوں گا. تو حضور نے فرمایا بھی اسے اونٹ کا بچہ دے دو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ لمبا سفر ہے مجھے اونٹ دیں بڑا. فرمایا نہیں بھئی اسے اونٹ کا بچہ دو. یا رسول اللہ میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے اور سواری کرنی ہے, کھیلنا نہیں. فرمایا نہیں بھئی ہم تو بچہ ہی دیں گے. وہ سادہ آدمی تھا تو پریشان ہو گیا. حضور نے فرمایا تو بڑا بولا ہے بھئی, جو بھی اونٹ ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے تمہیں جو کہا ہے اونٹ کا بچہ دینا, یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی پاک کی محبت ہے, یہ حضور کی دل لگی ہے, یہ رسول کریم اب اس پر بات کروں تو بڑی روایتیں میرے ذہن میں آتی ہیں لیکن موضوع کوئی اور ہے, ورنہ اس پر بات عرض کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بانٹی ہے, محبت تقسیم فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خوبصورتی سے حضور کی ہم جن چیزوں کو جھگڑا بنایا نا حضور نے ان کو دل لگی بنایا تھا. ہم جن چیزوں سے جھگڑا کرتے ہیں نا اللہ کے محبوب دل لگی. ساری ازواج آ کے بیٹھ گئی ہیں حضور کی بارگاہ میں ساری کٹھی ہو کے. حضور خرچے زیادہ ہے, آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں, مہربانی فرمائیں خرچہ بڑھائیں. ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے اس مسئلے پہ. وہ باتیں کر رہی ہیں حضور مسکراتے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ہم گزارش کر رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہاری سوچ اور ہے, میرا نظریہ, تم جو بول رہی ہو ٹھیک بول رہی ہو. تو میں ہنس رہا ہوں کہ تم اس دنیا میں رہ کے تھوڑی وقت کے لیے آ کے اس دنیا سے نفع لینا چاہتی ہو, اور میں تھوڑا نفع نہیں لینا چاہتا, میں قیامت والا دائمی اور بڑا نفع لینا چاہتا ہوں. لہٰذا میں ان چکروں میں نہیں پڑتا جن میں. تو حضور مسکرا دیتے تھے. جن باتوں پہ ہم جنگ کرتے ہیں نا محبوب نے وہ وقت مسکرا کے گزار دیا ہے. تو مسکرانا محبوب کی سنت ہے, لیکن مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا, توجہ ہے میری بات پر, مذاق کرتے ہیں ہم اور بڑا سخت کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ بزرگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم نے سنا ہے. بزرگ لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ غریب آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں جس کی شکل و صورت لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں. پتہ نہیں اللہ کو وہ کتنا پسند ہے, کتنا اللہ کو وہ پسند ہے, لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مہربانی فرمائے اس چیز کو سمجھیں, غور کریں. ہم اور پھر راضی بھی نہیں. چھوٹے قد والے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جس کا لمبا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی جگہ ٹھہرنے کو بھی تیار نہیں. مذاق اڑایا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے, اور مذاق کہتے جی میں نے کوئی غلط بات کی ہے, وہ تھی تو میں نے مذاق اڑایا نا. بھئی اللہ کے بندے, یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ وہ بات تھی نہیں؟ غیبت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیب پایا نہیں جاتا تھا تو آپ نے بیان کیا. غیبت کا معنی ہے کہ وہ جرم تھا, اس میں وہ غلطی تھی. چغلی اور غیبت کا معنی ہے کہ وہ غلطی موجود تھی اس شخص میں جو آپ نے ڈسکس کیا, لیکن آپ کو ڈسکس کرنے کی اجازت وہ ہے, وہ صحیح کہا ہے آپ نے, لیکن آپ کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر غلطی نہیں آپ نے بیان کیا پھر وہ غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے, وہ تو آپ نے الزام لگایا ہے, اس کو 80 کوڑے سزا ہے, وہ تو الزام ہے, وہ تو بہتان ترازی ہے, وہ تو بڑا جرم ہے. لیکن اگر عیب پایا جاتا تھا آپ نے بیان فرمایا تو یہ غیبت ہے, یہ چغلی ہے. اسلام اس سے, اب دیکھیے قرآن مجید سنیے, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے, 26واں پارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق, کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے.
فرمایا تم مذاق اڑا رہے ہو, تم اسے برا کہہ رہے ہو. عسا ان یکون خیر منہم, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. تم مذاق اڑا رہے ہو اور وہ اللہ کی نظر میں, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق, مسلمان اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتا ہے, اس لیے کہ جو شان مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے وہ کسی اور کی افضل سمجھنا اور ہے, تکبر کرنا اور ہے. یہ کسی عیسائی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق, یہ کسی عیسائی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا, کسی یہودی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. اس کو مذاق اڑانے کی اجازت, ٹھٹھا کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا, تجھے اجازت ہی نہیں. یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی تھی, تو قرآن جب حکم دیتا ہے تو مرد عورتوں دونوں کے لیے, لیکن یہ جرم عورتوں میں زیادہ پایا جاتا تھا, تو اللہ کریم نے الگ سے عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا ولا نساء من نساء, اور کوئی بیوی بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کسی عورت کا عسا ان یکن خیر منہن, ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہی ہے وہ تجھ سے بہتر ہو, تجھے اس کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت عورتوں کو منع کیا. اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں تانے نہ دیا کرو, آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ پکارا کرو. مذاق, یہاں مذاق ہوتا ہے, جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ نے تو کبھی بوڑھے نہیں نہ ہونا. جوان لکھ کے دے کہ میں نے ساری حیاتی جوان ہی رہنا ہے, وہ لکھ کے دے, ہو سکتا ہے ایسے؟ تو کیوں مذاق اڑاتا ہے کسی کا؟ ایک دفعہ ایک مجلس میں مجھے جانے کا اتفاق ہو گیا, تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اس محفل میں. بڑوں کی محفل میں جانا اکثر فائدہ مند نہیں ہوتا, اتفاق ہو جاتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, جانا پڑتا ہے. تو میں چلا گیا ایک جگہ, کافی سارے لوگ بیٹھے تھے, تو وہاں وہ مولویوں کا مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے سب تہاڈی نہیں گل, اے بھی ایک لوگ کا ٹرک رکھیا ہے, اے جڑی ہے نا یہ تہاڈی گل نہیں, باقی جڑے نے نا. تو میں کہ انجی تساں اونوں آکھنا جدوں کول بیٹھے ہوو گے. یہ میں آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں, یہ صحیح بات عرض کر رہا ہوں. میرے پاس نا یہ ایک گاؤں ہے, اس کے کچھ ساتھی آئے تو جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد کہنے لگے جی اے جڑی تساں حدیث سنائی ساڈے مولوی نو 30 سال ہو گئے نے, انہیں تو کدی نہیں سنائی. لوگ راضی ہوتے ہیں نا, ایک مولوی کے خلاف بات کریں گے دوسرا خوش ہوگا. یہ ہوتا ہے ایک دکاندار وہ ناقص مال ہے, آندا جی ویکھو جی میں تے دودھ پتر دی قسم چاہنا, میں تے کدی ناقص رکھیا ہی نہیں. اللہ نو یہ نہیں پتا پی اس گاہک نے اوتھے جا کے تیرے بارے بھی انجی گل کرنی. یہ ہوتا ہے جی, وہ تسی حدیث سنائی ہے نا, یہ نہیں ہونا کدی سنائی. تے تسی ویکھو کہ میں نے کہا یار کتنی تنخواہ ہے مولانا کی؟ کہنے لگے 6000. تو میں نے کہا جس کتاب سے حدیث سنائی ہے وہ کتاب ہی 14000 کی ہے, تو کہاں سے بیچارہ تجھے سنائے گا؟ تم نے کبھی توجہ کی ہے اس طرف؟ اس پہ تو تم ظلم کر رہے ہو. ہم لوگ راضی ہوتے ہیں. تو میں بیٹھا تو کہنے لگے جی تہاڈی نہیں گل, مولوی ویکھو نا بیچارے, انہاں نوں چاہیے ٹیک کے بہن. وہ سارے لیڈران تھے, صاحبان تھے, جو اپنے منہ سے بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے جی ویکھو کدی ایتھے ختم تے کدی اوتھے ختم تے کدی اوتھے تے کدی اوتھے, بیچارے کی انہاں دی زندگی ہے. میں کہا مولوی تو پھر چنگے جے, ختم ہی پڑھ دینے, سیاست داناں دا بیڑا گرک ہویا ہے, کدی ایتھے تے کدی اوتھے تے کدی او دے نعرے تے کدی او دے نعرے. کہندے نے تسی بڑے سیانے ہو, دور ہی اپڑ گئے ہو. تو میں نے کہا یار کیسی رسوائی والی بات ہے, مولوی اگر قرآن پڑھنے کے لیے بھی 2-4 جگہ پہ جائے تو وہ بدنام ہے, اور تو جس پارٹی میں مرضی گھومتا پھرے. تو پھر وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے, میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. عجیب چکر ہے, تنقید کرتے ہیں ملوانے مولوی. ایک بہت قابل لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا, قابل, چھوڑ گیا. اس کے ابا جی نے کہا, سب نے کہا, میں گھر تک گیا. میں نے یار آ جا, تیری مہربانی, تو دوست ہے. حالانکہ شرط بھی ہوتی تھی کلاس میں, کبھی وہ آگے کبھی میں آگے. کلاس میں جب ہوتا تھا تو اچھا نہیں لگتا تھا, جب گیا تو دل اداس ہونے لگا. میں نے کہا یار تو آ جا واپس, تیری مہربانی. تو کہنے لگا نہیں میں نے نہیں پڑھنا, کوئی کام کرنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار میں نکلا تھا بازار میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کدی خیر نہیں, آج کدی. آپ یقین کریں توہین کرتے ہیں لوگ مدارس کے طالب علموں کی, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. توہین کرتے ہیں, بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بلوایا جاتے ہیں اور انسلٹ ہوتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے.
انسلٹ ہوتی. لوگ بگڑ جاتے ہیں, لوگ یہ سب منڈے آ کے نہ کلے نہیں. مولوی صاحب بھی مجبور ہیں بیچارے, کیا کریں. وہ صاحب فنڈ دیتے ہیں مسجد میں, وہ ناراض ہو جائیں گے. اور بچے ایمانداری سے مجھے بتاؤ, آپ کو بٹھایا جائے اور کہا جائے 3 سپارے اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے ہیں, ایمانداری سے بیٹھا جاتا ہے. تو تسی حافظ نو پھائے لایا ہے, انہوں آندے پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا ہی. کیا تماشا ہے یار. ہم سے 3 سپارے, میں اصحال ثواب کی ایک محفل میں گیا تو مجھے انہوں نے رکا دیا, کہنے لگے جی ہے اور 10,000 قرآن پاک سی کہ 1 لاکھ لکھیا سی اتے. وہ میری سمجھ نہ آیا بھی کلاں تے اتنا ہو کے میں سکتا ہے. لیکن نا پرسوں فوتگی ہوئی ہے تو ایک دن کا وقفہ آیا, تیسرے دن کول ہے 10,000 قرآن سی پڑھا جاتا ہے جی. تو چوپو لگتا تسی پڑھ لیندے ہو, صاحب ولایت ہو. کیوں جی پڑھا جاتا ہے جی؟ کوئی نہیں, مجھے پرچی دے دی, میری سمجھ اچھی نہ گل آئی. میں کہا یا اللہ جو پڑھیا پڑھایا ہے. وہ میرے بات چاہتا ہے منڈا ہونا تھا, دسیا نہیں جی. میں کہا کی دسنا سی, توجہ ہے میری بات پر, کی دسنا سی جی؟ کہتے اسی 10,000 قرآن پاک پڑھایا, تو ذکر ہی نہیں کیتا. میں کہا پڑھایا جے نہ, پڑھیا کنا جے؟ آپ کے ابا جی تھے نا, اس نے پالا پوسا بیچارہ تیرے لیے. تو بتا تو نے اس کے لیے کیا پڑھا ہے, اور بتانا کس کو تھا. بڑا کلاں تے اعلان ہوندا ہے اتنی پڑھائی ہوئی ہو, کینوں دسیدا ہے؟ سواب بندیاں نے دینا ہے جی. تے اللہ نو تے اگے ہی پتہ نہیں نہ کی پڑھیا ہے, اس کو بتانے کی حاجت. ہم طنز کر رہے ہیں علماء پہ, تنقید ہو رہی ہے. قسم اللہ کی عزت کی, آج مولویوں میں بڑی کمی ہے. میرے جیسے بڑے بڑے سیاکار اس شعبے میں ہیں, لیکن چمن میں جتنی بہار آپ کو نظر آتی ہے علماء کی برکت سے نظر آ رہی ہے. اور تکلیفیں سہ کے ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو سائیکلوں پہ پینچر لگاتے دیکھا ہے. یہ بڑا درد والا معاملہ. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, خیر ہے نا, کدھر, کیسے, کس طرح, کس. اور اگر ایک جگہ پہ میں نے ایک شخص کو کہہ دیا, میں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے, کہندے جی مولویاں نو کیڑا کام ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, اسی تے ویلے ہوئے نا جی, تسی سارے مصروف ہو. بڑی تنقید, طنز, مذاق, ٹھٹھا کیا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ دین کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولویوں کی بات میں اثر نہیں. تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے, اثر اس کی بات میں ہوتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے, جس کی عزت ہوتی ہے. جب بچوں سے ہم کہتے ہیں نا بڑا درویش عالم, فقیہ عالم, کیا بات ہے, ان علماء کی کیا بات ہے, تو بچہ جب وہاں سے سن کے آتا ہے نا جا کے بات, تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں چھوڑو جی نا مولویاں دی کیڑی گل ہے, تو بچہ وہ بچہ 100 دفعہ مولوی صاحب کہیں کہ وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کر, وہ بچہ ماننے کو تیار نہیں. اس لیے کہ جس کی ذات کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی بات کی بھی اہمیت, جب تک اس کی ذات کی عزت نہیں ہوگی اس کی بات کی عزت. ہمارے ملک پاکستان میں علماء کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا گیا, وہ مذاق کیا گیا, انہیں وہ نچلے درجے تک لایا گیا کہ تبلیغ غیر مؤثر ہو گئی. ان کی پڑھی ہوئی آیتوں کا لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب ذات کی اہمیت نہیں تو بات کی اہمیت کیسے ہوگی. تو میرے دوست اس کو سمجھ, مذاق اور کسی عالم کا مذاق. سنو امام اعظم کا فتویٰ ہے, کہا کسی عالم کا بحیثیت عالم مذاق اڑانا کفر ہے. پتا ہو کہ یہ فقیہ عالم ہے, پھر بھی اس کی بات کا, اس کی قول کا مذاق اڑا دینا, ہوا میں بکھیر دینا, تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, کفر ہو گیا. زندگی میں کبھی مذاق نہ اڑائیں کسی کا, اللہ بڑا بے نیاز ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف ہے. یہ تو ضمناً بات آ گئی نا, تو میری بات تھی تو میں نے درد سے بیان کر دی. علماء برادری جو ہے ہماری, تو ہم نے اپنے بارے میں زیادہ باتیں کر لیں, لیکن ایک اور بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. تحدیث نعمت بھی بڑی ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملہ صرف شاید ایسا ہے. ہم نے جتنا وقار دین کے شعبے میں دیکھا ہے, اتنی عزت بھی کہیں اور نہیں دیکھی. اور جتنا پیار ہم نے یہاں دیکھا ہے, اتنا پیار بھی کسی اور جگہ نہیں دیکھا. قسم اللہ کی, اتنا پیار ہم نے کہیں نہیں دیکھا جتنا یہاں دیکھا ہے. وزیر آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا, جوان لڑکا, اور میرے پاس ملنے کے لیے آیا تو ایک گاؤں سے. تو مجھے کہنے لگا حضرت جی میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا کیا کام ہے؟ تو اتنی سی شاپر میں وہ پوٹیاں والی سیویاں نہیں ہوندیاں, اتنی سی. تو کہتے میری دادی کو اب نظر نہیں آتا, بڑی پرانی بات ہے, کئی سال بیت کے, دادی کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ ٹی وی پہ آپ کی تقریر سنتی ہے. تو اس کا بڑا مشہور تھا سیویاں بنانا, تو وہ کہتی ہے مجھے دکھائی دیتا تو میں اس کے لیے زیادہ بنا کے بھیجتی.
تو یہ تھوڑی سی ہے، اور اسے کہنا کہ سیویاں تو تھوڑی بھیجی ہیں لیکن دعائیں میں تھوڑی نہیں کرتی تیرے لیے، دعائیں لمبی کرتی ہیں. یہ رنگ بھی ہم نے یہیں دیکھا ہے، کسی اور شعبے میں. میرے ایک دوست ہے، مجھے کہنے لگے مولویوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، پیار تو ہم سے بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں یار، تمہیں لوگ صرف نوٹ دیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، ہم پہ تو لوگ جان دیتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، خود دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، ہمارا انتظار کرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر. اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا. نام جس نے تیرا روشن نام تیرا اے رضا جس نے ہے روشن کر دیا صلی اللہ علیہ. خیر مذاق ہم کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے، شغل کرتے ہیں ہم بوڑھوں کا، بیماروں کا، کمزوروں کا، بالخصوص غریبوں کا. قبیلہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام کی تعریف سنی. اس آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں. قبیلے کے لوگوں نے تعریف سنی اسلام کی کہ بڑے پیارے لوگ حضور نے تیار کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حسین لوگ، حسین جماعت تیار کیا. تو وہ لوگ آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب ان حسین لوگوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی بیٹھے تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت سلمان فارسی تھے. ان لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا یہ والے لوگ، یہ کمزور کمزور لوگ، غریب غریب لوگ اسلام نے تیار کیے ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، تم انہیں کہہ رہے ہو کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، تم نے تجوریوں میں پڑھا مال دیکھا ہے اور رب نے ان کے سینوں میں پڑھا ایمان دیکھا ہے. فرمایا تم نے اپنے نام کے ساتھ لگی ہوئی اونچی برادری کا رنگ دیکھا ہے، اور رب کریم نے ان کے چہروں پر اپنے نبی کی سنت کا انداز دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا مذاق نہ اڑا، کبھی بھی کسی کا ٹھٹھا نہ کر. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کی تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا. فرمایا تمہیں اجازت ہی نہیں، تم بات کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ تم سے اچھا مذاق لوگ اڑاتے اسی بات کا ہے جو بات کسی میں ہوتی ہے، جو بات کسی شخص میں ہوتی، بھئی ہے اس میں بات. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک شخص بار بار آپ کو مذاق کرتا، آپ اس کو منع کرتے، کہتے نہ ایسا کر. داڑھی کسی کی گھنی ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور گھنی نہ ہو تو پھر بھی. اب حضرت عمر فاروق کی داڑھی گھنی نہیں تھی، تھوڑے سے بال ادھر تھے، تھوڑے سے ادھر تھے، تھوڑے. حضرت علی کی بڑی گھنی تھی. وہ کہنے لگا علی بڑے گھنے بال ہیں تیرے. تو حضرت علی فرمانے لگے جواب مجھے بڑے آتے ہیں پر میں دینا نہیں چاہتا. تو نے مذاق مجھے بڑی دفعہ کر لیا، میں نے سہ لیا ہے، لیکن تجھے یہ بات کرنی اللہ کی عطا ہے، جس کو جو چاہا اس نے. وہ 2-4 دن کے بعد پھر ملا تو کہنے لگا علی منہ کیسے دھوتے ہو؟ اس نے بنے گھنے بال ہیں کیسے دھوتے ہو؟ تو حضرت علی کہنے لگے اس کے بال تھوڑے تھوڑے تھے، مولا علی ہے نا اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں باتیں. تو مولا علی شیر خدا کا رنگ. کہنے لگے بھائی میری غلطی نہیں بھائی، میری غلطی نہیں، اب تیرے بال تھوڑے ہیں میرے زیادہ ہیں. جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی تو ویسی ہوتی ہے نا، جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی، زمین زرخیز ہو تو فصل. اب تیری زمین ہی بنجر ہے تو میں ادھر کیا کروں؟ کہنے لگا اس دفعہ معافی دے دے، آئندہ بات نہیں کرتا. فرمانے لگے باتیں مجھے آتی ہیں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے، کئی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ تجھے یہ لفظ ادا نہیں. جب جواب دیا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں لوگوں کو جواب. اگر کوئی تیرا حیا کرتا ہے تجھے جواب نہیں دیتا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سامنے والے کی زبان ہی بند ہے. اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے ہم مذاق اڑاتے جاتے ہیں، تنقید کرتے جاتے ہیں. اور اس اتنی بے حسی ہے، اتنی بے حسی. ایک آدمی کو روڈ پہ مرغی پڑ گئی ہے تو بیچارہ بے حالی کے عالم میں اپنے بازو پھیلا رہا ہے، زمین پہ ٹانگیں مار رہا ہے. اس کو اٹھاتا کوئی نہیں، اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ دے رہے ہیں. وہ ڈرو اللہ سے، مذاق بنایا جا رہا ہے. رسوا. چند دن پہلے میں آ رہا تھا روڈ سے تو ایک گدھا گاڑی گر گئی. اتنے اٹھانے والے نہیں تھے گدھے کو جتنے ویڈیو بنانے والے تھے، جتنے وہ ویڈیو بنانے والے تھے.
اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں. ہم ہر بات کا مذاق اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ہم نے, کسی کو گورا کہہ کے, کسی کو کالا کہہ کے, کسی کی ناک لمبی ہے تو یہ لفظ ادا کر کے. میرے دوست, کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا, جو بھی بنا ہے اللہ کی مرضی سے بنا ہے. تو جو اعتراض کرتا ہے تو گویا اللہ کی مرضی پر اعتراض کر رہا ہے, خدا کی منشا پر اعتراض کر رہا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذاق اڑانے کو اتنا ناپسند فرمایا, اتنا ناپسند فرمایا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی, حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے اور اتنے خوبصورت مسلمان تھے, توجہ ہے آپ کی میری بات پر, وہ اتنے حسین مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھا تو سردار تھے مکے کے, لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مکے میں دل نہیں لگتا, مجھے مدینے آنے کی اجازت دے دیں. کریم محبوب نے فرمایا تجھے اجازت, آ جا. اکرمہ آ گئے مدینے. ابو جہل بڑا مشہور آدمی تھا, اگرچہ اس کا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, بدنامی میں نام تھا لیکن نام تو بڑا تھا نا. وہ کہتے یہ کون ہے, مدینے کے باسی پوچھتے یہ کون ہے. اب وہ لوگ بتاتے اکرمہ. کون اکرمہ؟ کہتے ابو جہل کا بیٹا. جب ابو جہل کا بیٹا کہتے تو جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا اس کا تصور بھی آتا ہے انسان کے ذہن میں. اچھے آدمی کا نام لیں تو اس کا تصور بھی ذہن میں آئے گا, برے آدمی کا نام لیں گے تو خاکہ اس کا بھی بنے گا. جب ابو جہل کا نام لیتے تو خاکہ بنتا ذہنوں میں, اچھا ابو جہل کا بیٹا ہے, اچھا اچھا اچھا. حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی. ابو جہل پکا کافر تھا کہ کچا تھا, چھوٹا دشمن تھا کہ بڑا تھا, اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں نا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو لوگ جب یہ تعارف کراتے نا کہ ابو جہل کا بیٹا, ابو جہل کا, بھائی تھا بھی ابو جہل کا بیٹا, بات بھی جھوٹی بات بھی سچی ہے, لیکن لوگ ہنستے ٹھٹھا کرتے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ابو جہل میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے, اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حضور میری کیا خطا ہے. یا رسول اللہ, لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں. میرے نبی منبر پہ بیٹھے اور جمعے کا خطبہ دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو, مردوں کا نام لے لے کے زندوں کو تکلیف دیتے ہو. فرمایا کوئی اسے ابو جہل کا بیٹا کہہ کے نہ پکارے. ابو جہل کا بیٹا فلاں قبیلے کا آدمی ہونا وہ کل کی بات تھی, آج کی بات کرو. حضور آج کی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا امتی ہے صلی اللہ. ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ٹیچر مجھے کہنے لگے, میرا ایک دوست ٹیچر تھا تو یرانے میں بات چال نکلی. وہ مجھے کہتا آرام سے بیٹھ, تجھے پتہ نہیں میں سید زادہ ہوں. سید کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے, سید کی عزت کرنا, بولیے بولیے. تو شغل کی بات انہوں نے محبت کی بات سنائی. کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں سید کا بیٹا ہوں. تو کہنے لگے میرے بھی دل میں بات آ گئی. میں کہا تینوں نہیں پتا میں نبی دا پتر ہوں. تو کہتے ہیں جناب آپ کون سے نبی کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں حضرت آدم نبی تھے تو میں ان کا بیٹا نہیں, تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم اگر سید کے بیٹے ہو تو میں. بھائی دیکھیں نا, آپ کو ایک شخص ہے وہ شان والا ہے, اس کی شان کو تسلیم کرنے میں اعتراض, لیکن اس کو نہیں اجازت ہے کہ وہ آ کے کہے کہ بھائی فلاں میرے سے چھوٹا چھوٹا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے نعت پڑھی. اس نے کہا شان حضور کی شان میں, کہنے لگا شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ بول, نبی پاک کسی کو دبانے نہیں آئے. تو حضور کیا پڑھوں؟ تو فرمانے لگے کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی, شان یوسف جو بڑی وہ بھی, یہ والے لفظ بول. حضور کسی کو گھٹانے نہیں آئے. فرمایا یہ تو کہتے رہو ہمارے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے, ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے. یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں کا مقام چھوٹا ہے, یہ لفظ بولنے کی اجازت. دیکھیے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہیں پنچایت لگ جائے, کہیں عدالت قائم ہو جائے, باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے, بیٹا سچا ہو باپ جھوٹا ہو, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کہتے رہو کہ بیٹا سچا ہے, لیکن ایک دفعہ بھی اپنے منہ سے یہ نہ کہنا کہ باپ جھوٹا ہے. اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولنے درست. یہ تمہیں اجازت ہے کہنے کی نہیں بیٹا جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن والد کے بارے میں یہ جملے کوئی بھی سرپنچ, کوئی بھی جج, کوئی بھی قاضی یہ لفظ نہ ادا کرے کہ باپ جھوٹا ہے.
لفظوں کا فرق ہے نا. ہم مذاق اڑاتے ہیں, ہم لوگوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں, ہم کسی شخص کی جو ہے وہ شکل دیکھ کے, کسی کی بات سن کے, کوئی بیچارہ توتلی زبان والا ہے تو اس کو تھتھا بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس کی بولی حضرت بلال جیسی ہے. لفظوں کا ہی فرق ہے نا. آپ اس کو عزت بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص کی توہین بھی کر سکتے ہیں, لیکن عزت والے معاملے میں آئیں. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سو تو نہیں گئے آپ لوگ. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو دنیا میں مذاق اڑانے, اور مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. مذاق سے کبھی محبت نہیں بڑھتی, مذاق سے نفرت ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بات برداشت ہوتی ہے جب آپ اس کی, اور پھر ہم مذاق بھی لایانی باتوں پہ. ایک آدمی کی نظر کمزور ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں, اور یہ نظر آ رہا ہی, اللہ سے ڈر یار, اس نے بیچارہ, وہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے. ایک آدمی پیدائشی طور پہ ٹانگ سے معذور ہے تو آپ اس کے لیے کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نا, خیال کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے, ٹھٹھا کرتے رہے, قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو رب ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو کے حضور وہ مذاق کرتے تو دروازہ کھول جائے گا. میرے محبوب پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول جائے گا, اور جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو جو جنت کا فرشتہ ہوگا وہ دروازہ بند کر دے گا. وہ کہیں گے دوسرا کھلا ہوا ہے وہاں سے جاتے ہیں. توجہ ہے نا میری بات پر. جب دوسرے دروازے سے جانے لگیں گے, داخل ہونے لگیں گے تو دروازہ فرشتہ بند کر دیں گے. تیسرے دروازے سے داخل ہونے لگیں گے, اندر پہنچ گئے, بھاگنے لگے تو دروازہ. آپ مجھے بتائیے کتنی مایوسی ہوتی ہے اس شخص کو, کتنا وہ پر. اور قیامت کا وہ دن جب للہ الواحد القہار, ڈر لگ رہا ہے کہیں رب جہنم کا فیصلہ نہ کر دے. فرمایا 8 دروازے جنت کے کھولے گئے ان کے لیے, اور ہر دفعہ دروازے تک آنے کا موقع دیا گیا, لیکن جب وہ قریب آئے تو ہر دفعہ دروازہ بند کر دیا گیا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا تمہارے ساتھ آج وہی کیا گیا ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے. تم لوگوں سے مذاق کرتے تھے, ٹھٹھا کرتے تھے, تم توہین آمیز لہجہ اختیار کرتے تھے. آج فرمایا وہ مایوس ہو کے تڑپیں گے, روئیں گے, لیکن ان کے لیے دوبارہ جنت کا دروازہ. ہم مذاق کرتے ہیں, لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں, ہم توہین کرتے ہیں, معاذ اللہ, برے جملے بولتے ہیں لوگوں کے بارے میں, سخت سست کہتے ہیں, وہ تیرا باپ ایسا تھا ہمیں پتہ ہے. ایک آدمی حج پہ جانے لگا ہے, اللہ نے اس کو موقع دیا وہ حج پہ, او ہو کل تک تو یہ تھا, آج کعبے جا رہا ہے. بھائی کل تک بہت سارے لوگ بت خانے میں تھے, اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھایا تو وہ کعبے میں کھڑے ہو گئے. اب لوگ کیا کہیں گے کہ ادھر کیوں جا رہے ہو, تجھے کس نے اجازت دی ہے کسی کی ٹو کرنے کی, تجھے کس نے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیب نہ تلاش کر ورنہ اللہ تجھے رسوا کر دے گا. اور فرمایا تو لوگوں کی سرے عام باتیں کرے گا تو لوگوں کو رسوا کرے گا, تو 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو رب اپنے عدل کی وجہ سے تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا. خبردار کسی کا مذاق نہ اڑا, کسی کے بارے میں کچا جملہ نہ بول, کسی شخص کی توہین نہ کر, کسی کی برادری پر, کسی کی ذات پر, کسی کے پیشے پر, کسی کے علاقے پر, کسی کے کام پر تو تنقید نہ کر. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا بہت بڑے جاگیردار کا, سندھ کے رہنے والے کا. وہ کہتا میرے اندر بڑا تکبر تھا, لیکن جب میں یورپ سے ہو کے آیا تو میرا وہ سارا تکبر خاک میں مل گیا. کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں میں چودھری تھا, وہاں مجھے کسی کے برتن دھونے پڑ گئے, وہاں مجھے کسی کی گاڑی صاف کرنی پڑ گئی, تو مجھے سمجھ آئی کہ یار نہیں, یہ تو توفیق ہے اللہ کی, وہ جس کو چاہے جو چاہے بنا دے, جس کو چاہے جتنا چاہے مال عطا کر دے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. کہ یہ تو اس کی بے نیازی ہے. تو میں وہاں گیا تو سمجھ گیا. عزیز یاد رکھ, خیال کر